بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِین۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ان ارکان میں ایک زکوٰۃ کا رکن ہے، اور ایمان اور نماز کے بعد سب سے بڑا رکن پھر زکوٰۃ ہے۔ قرآن میں 70 سے زیادہ مقامات پر اقامت الصلاۃ اور اداء زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور دونوں کا ذکر اس طرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ان دونوں کا مقام اور درجہ قریب قریب ایک ہی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی اس آیت میں جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اس آیت کے ذریعے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جس طرح نماز کی ادائیگی انسان کے لیے فرض اور ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی انسان کے لیے اتنے ہی درجے میں فرض اور ضروری ہے۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے جس کو انسان اپنے جسم کے ذریعے ادا کرتا ہے، تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جس کو انسان اپنے مال سے ادا کرتا ہے۔ اور لفظ زکوٰۃ یہ تزکیہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے پاک کرنے کے، یعنی زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کرتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں کہ اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے، اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے، اور آفات اور بلائیات سے اپنی حفاظت کرو دعاؤں کے ذریعے۔ تو اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض فرمایا ہر صاحب نصاب مرد اور عورتوں پر، جس طرح فرض فرمایا نماز، روزہ اور حج کو کہ اگر ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ نماز اگر ادا نہیں کرے گا، روزے ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعیدیں ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، یعنی جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، صدقہ فطر ادا نہیں کرتے، قربانی کا حکم کو ادا نہیں کرتے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد نہیں کرتے، ان احکام پر عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کو دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ اور پھر آگے کی آیت میں عذاب کی تفصیل بیان فرمائیے کہ جس مال کو سونے چاندی کو انہوں نے جمع کیا تھا اس کو جہنم کی آگ میں پھر تپایا جائے گا، اور پھر ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ جیسے لوہے کو آگ پر جب گرم کیا جاتا ہے تو وہ انگارہ بن جاتا ہے، اسی طرح ان کے مال کو جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا، اس کو انگارہ بنایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں کو داغا جائیں گے، ان کی پہلو کو، ان کی پشتوں کو داغی جائیں گی۔ ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے پاس جمع کر کے رکھا تھا، آج تم اس کا مزہ چکھو جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ تو یہ کتنی سخت وعید ہے جو اللہ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے بیان فرمائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کتنا عظیم فریضہ ہے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وعید۔ لیکن زکوٰۃ کیونکہ مال کو پاک کرنے کا اور مال کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ کی اہمیت اور حکمت یہ ہے کہ مومن بندہ جس طرح نماز میں رکوع اور سجود کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے اس کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کر کے اس بات کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسے اپنا نہیں بلکہ اپنے رب کا سمجھتا ہے، اور یقین رکھتا ہے اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ جیسی عبادت کو ادا کرتا ہے، اور اللہ کا قرب، اللہ کا فضل اور کرم حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے ذریعے
اللہ کے جو ضرورت مند اور پریشان حال بندوں کی خدمت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے اعتبار سے زکوٰۃ انسان کے اخلاق کو نکھارتا ہے۔ زکوٰۃ مال کے شر کو دور کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی محبت سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو مسلسل یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ خیرات کریں، اس کے مال کا دنیا میں بھی بدلہ عطا فرمائیے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کمی اور نقصان سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کے ستون اور اس کے رکن کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔